الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے 7واں قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں ان قواعد میں سے جن کا تعلق عربوں کی لغت سے ہے اور جن کا تعلق عربوں کے الفاظ اور مبانی کو استعمال کرنے سے ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ القول بالاستقلال مقدم علی القول بالاضمار، کہ استقلال کا قول قول اضمار پہ مقدم ہوگا۔ قول اضمار کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ یہاں پہ ایک لفظ مضمر ہے، یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو اگر کوئی دلیل نہیں ہوگی تو وہاں پہ ایک مفسرین کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ جملہ پورا ہے، کوئی لفظ مقدر نہیں ہے، اور دوسری جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ، ایک جملہ، 3 لفظ کیا ہے، مقدر ہیں۔ تو کن کے قول کو ترجیح ہوگی؟ استقلال والے قول کو، کہ جملہ کامل ہے، مکمل ہے، اسے کسی اضمار کی ضرورت نہیں ہے، اس قول کو ترجیح ہوگی۔ یہ خلاصہ ہے اس قاعدے کا۔ اور اس قاعدے کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم ذرا ایک دوسری کتاب سے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ چند مثالیں۔ القواعد التفسیریہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں انس تو 30 جلد صفحہ نمبر 318۔ آپ لوگ بس مثالیں لکھ لیں، بس اسی جگہ لکھ لیں جو کتاب آپ کے پاس ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں لکھوائی جائیں گی آپ کو، بس تفصیلات آپ لکھنے کی ضرورت نہیں، تفصیلات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، جن کے پاس کتاب نہیں، قرآن کریم کھول لیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63، سورہ شعراء آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مل گیا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف علیہ السلام، أَنِ اضْرِبْ، کہ آپ ماریں، بِعَصَاكَ، اپنا عصا، کس پہ؟ البحر، سمندر پہ۔ فَانْفَلَقَ، تو سمندر کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام مکمل ہے؟ جی نہیں، مکمل نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ گفتگو پوشیدہ ہے، لیکن وہ ایسی پوشیدہ ہے، ایسا مقدر ہے، ایسا مضمر ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کہ مقدر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کہ فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ، ہم نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں، انہوں نے مارا تو وہ سمندر پھٹ گیا۔ تو فَضَرَبَهُ، یہ یہاں پہ کیا ہے؟ مقدر ہے، اور اس کا سب کو علم ہے۔ اور اچھے مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مقدر ہے کہ اس کا ذکر کر دینا غیر مناسب ہوتا۔ ابن القیم کے الفاظ یہ ہیں، فَذِكْرُهُ نَوْعٌ مِّن بَيَانِ الْوَاضِحَاتِ فَكَانَ حَذْفُهُ أَحْسَنَ۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کا نام کیا ہے، جواب کیا آئے گا؟ انس۔ اگر انس آگے سے کہے جی میرا نام انس ہے، تو میرا نام کہتے ہوئے سب اس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھیں گے، حالانکہ میرا نام یہاں پہ مقدر ہے اور سب کے نزدیک مقدر ہے۔ تو اس قسم کا اضمار قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہ قرآن کی خوبی ہے، یہ اضمار، کہ قرآن کو قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ یہ تفصیلات بیان کرے جو سب کو معلوم ہے۔ اچھا، دوسری مثال یہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 62-63، 62-63۔ جلدی کریں علماء کرام۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم
لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون فلما رجعوا الی ابیہم. اور اس نے اپنے نوجوانوں سے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، کہ اجعلوا بضاعتہم، کہ رکھ دو ان کی کیا؟ ان کی کیا؟ پونجی. نہیں، لفظی ترجمہ پونجی کرتے ہیں، وہ ذرا اچھا رہتا ہے سامان ہی مراد ہے، ٹھیک ہے. ان کی پونجی کو رکھ دو فی رحالہم، ان کے کجاووں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان لیں کس کو؟ اپنی پونجی کو. کب؟ جب وہ واپس جائیں الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس آ جائیں، تاکہ واپس آ جائیں. جب ان کو پتہ چلے گا اتنا اچھا بادشاہ ہے جس نے قیمت بھی واپس کر دی ہے، گندم بھی دے دی ہے، تو شاید پھر دوبارہ آئیں گے. اچھا، فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے. درمیان میں کافی سارا کلام کیا ہے؟ مضمر ہے، مقدر ہے. کیا کہ یوسف علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا، نوجوانوں نے ایسا ہی کیا، نوجوانوں نے ایسا ہی کیا. یہ سارا کلام یہاں پہ کیا ہے؟ حذف ہے. اچھا، لیکن یہ جو اضمار ہے یہ قرآن کی خوبی ہے یا عیب ہے؟ یہ خوبی ہے. ایسی چیز کا تذکرہ کر دینا وہ عیب ہے، اور یہ عیب میرے جیسے خطیبوں میں پایا جاتا ہے، جنہوں نے یعنی کہ جمعہ تیار کیا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، اور کہیں پہ دینا پڑ جائے 35 منٹ کا، تو پھر یہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر وہاں پہ جس کو مضمر کرنا چاہیے اس کو ذکر کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، نوجوانوں نے اپنے بادشاہ کی بات پہ عمل کیا، ایسے کیا، وہ کیا. تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ عیب ہے، یہ خوبی نہیں ہے، اور قرآن عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے. اچھا، اب ایک اور مثال لکھیں آپ. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اس سے پہلے الفاظ کیا ہیں قرآن کریم کے؟ کون جانتا ہے؟ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 79. پہلے آیت نکال لینا جن کے پاس نہیں ہے، پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فرقان 79 سورہ نساء 79. آپ لوگ آیت نکالنے میں بڑی تاخیر سے کام لیتے ہیں جی. اچھا، یہاں پہ دیکھیں، ما اصابک من حسنہ، جو آپ کو خوشی ملے، نعمت ملے، خوبی ملے، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو آپ پہ برائی آئے، مصیبت آئے، شر آئے، بیماری آئے، فمن نفسک، وہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی طرف سے ہے. یعنی کہ اس کا سبب کون ہے؟ آپ کے گناہ، آپ کے جرائم، آپ کے کرتوت وہ سبب ہیں. تو ہمارے یہ جو افعال ہیں ہمارے، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن سبب کون بنتا ہے ان گناہوں میں، مصائب میں؟ وہ کون ہے؟ انسان. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اب یہ عقیدہ جو ہے یہ غیر مناسب ہے اشاعرہ کے لحاظ سے. تو یہاں پہ ابن فورک، کون؟ ابن فورک یہ مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اصولی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. 406 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ اس کی تفسیر میں تعویل سے کام لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فمن نفسک کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ افمن نفسک. ایک لفظ بس باہر لے کر آئے ہیں. کون سا؟ باہر نہیں کہنا چاہیے بلکہ اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں. آ سے انہوں نے پوری آیت کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یعنی کہ ہمارا عقیدہ کیا تھا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں اگرچہ وہ بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن سبب کون ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لیکن انہوں نے کیا نکالا یہاں پہ؟ حمزہ استفہام، اور وہ بھی استفہام انکاری. یعنی کہ کیا یہ آپ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ مصیبت، گویا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن اللہ. تو انہوں نے یہ جو اضمار کیا ہے یہ درست ہے؟ نہیں. تو اگر وہ اصرار کریں کہ ابھی آپ مان رہے تھے سورہ یوسف میں ہے اضمار،
ابھی آپ مان رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اضمار ہے، تو وہ تو لمبا چوڑا اضمار آپ نے مان لیا، ہمارا ایک حمزہ بھی آپ برداشت نہیں کرتے۔ وہ ایسا اضمار تھا جس کو سب مانتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں، اور یہ وہ اضمار ہے جو آیت کا معنی تبدیل کر کے رکھ رہا ہے۔ اس اضمار کے پیچھے غلط عقیدہ ہے، اس اضمار کے پیچھے کیا ہے؟ غلط عقیدہ ہے۔ اچھا آگے چلیں، ایک اور مثال لیں آپ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا؟ اچھا اس آیت نے بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کن کو؟ جو اللہ کے کلام کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ تو بڑا آسان حل ہے، وَكَلَّمَ مَلَكُ اللَّهِ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کے فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ایک لفظ بس درمیان میں لانا ہے، اللہ کی صفت کا انکار ہو گیا نا۔ اتنی بڑی آیت آپ نے پیش کی تھی، اپنی طرف سے کیا کہتے تھے آپ؟ کلمہ فعل ہے، اس کے بعد تکلیمہ مصدر آیا ہے، کس لیے؟ تاکید کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ حقیقتاً کلام کیا، مجازن نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ ایک چھوٹا سا لفظ ہم نے مضمر ماننا ہے بس، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ وَكَلَّمَ مَلَكُ اللَّهِ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اگلی آیت چلیں جی، آپ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہوا۔ بڑا فخر ہے آپ کو جی، ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا علاج موجود ہے، ملک الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کا فرشتہ عرش پہ مستوی ہو گیا، خود رحمان نہیں بلکہ رحمان کا فرشتہ۔ اچھا جی، کبھی آپ کہتے ہیں جی ینزل ربنا، ہمارا رب نزول فرماتا ہے رات کے آخری پہر، کوئی مسئلہ نہیں، ینزل امر ربنا، ینزل ملک ربنا۔ اچھا آپ کہتے ہیں جی قرآن میں آیا وجاء ربک والملک صفا، ثابت ہوا اللہ کی صفت مجید ثابت ہوئی، تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہاں پہ کیا مان لو؟ وجاء امر ربی کا یا وجاء ملک ربی کا، بس ایک مضاف ماننا ہے، اور صفات والی ساری آیات جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ زیرو ہو جائیں گی۔ اچھا جی، ایک آدمی نہیں مانتا کہ جناب ہمارے جسموں کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور آپ آیت پیش کرتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا ان کو جو کہاں ہیں؟ قبروں میں ہیں۔ تو کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ أَرْوَاحَ مَنْ فِي الْقُبُورِ، کیا نکالا مقدر؟ ارواح، کہ روحوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، جسم یہ نہیں ہوگا، جسم ختم۔ ٹھیک ہو گیا، آگے آ جائیں جی۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ہاں جی، یہ کس کے الفاظ ہیں جی معاذ؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ انسان کا نفس برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس کے اوپر میرا رب کیا کرے؟ رحم کرے۔ تو یہ الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام کے۔ کسی کا کوئی دوسرا قول ہو جی؟ یہ اس عورت کے الفاظ ہیں۔ اب کس کا قول لیا جائے؟ معاذ کا کہ آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں کا لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ معاذ کا قول لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک لفظ مقدر ماننا پڑے گا، کیونکہ گفتگو پچھلی آیت میں عورت کر رہی ہے۔ الآن حسس الحق، آگے ان راوت عن نفسی وانہ لمن الصادقین ذلک لیعلم انی لم اخن بالغیب۔ اب اچانک آپ کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لفظ مضمر ہے کیا؟ قال یوسف۔ اور بھی کئی دلائل ہیں، راجح قول یہی ہے کہ عورت کے الفاظ ہیں، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے دیے ہیں، لیکن فی الحال ایک دلیل وہ یہ کہ اگر ہم یہ مانیں
کہ یہ الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام کے، تو یہاں پہ ایک لفظ مقدر ماننا پڑے گا کیا؟ اور اگر ہم کہیں عورت کے الفاظ ہیں کچھ بھی مقدر نہیں ماننا پڑے گا، کلام جاری ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وابی لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اصالِ ثواب کے جو طریقے اپنی طرف سے نکالے گئے ہیں یہ درست نہیں ہیں، یعنی کہ قرآن کریم پڑھ کے بخشنا یہ درست نہیں ہے، نماز پڑھ کے بخشنا یہ درست نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ اللہ نے کہہ دیا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے کام وہی کچھ آئے گا جس میں خود اس کی محنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ أَوْ مَا سُعِيَ لَهُ، او ما، انسان کے لیے وہ ہے جس میں اس نے خود محنت کی ہو یا اس کے لیے کسی اور نے محنت کر دی ہو۔ تو اگر اس انداز سے ہم اضمار ماننے لگ جائیں تو قرآن کھیل تماشا بن جائے گا، پھر کوئی بھی دلیل نہ کسی کے خلاف پیش کر سکے گا نہ اپنے حق میں، کیونکہ جب بھی پیش کریں گے دوسرا کہے گا یہاں پہ ایک لفظ بس لگانا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جہاں پہ اس بات ہوگا کہہ دیں اس میں اصل میں پہلے لا تھا۔ جہاں پہ کیا ہو کسی چیز کا، مثال کے طور پہ ینزل ربنا کو کہہ دیں ما ینزل ربنا، یہاں پہ ما مقدر ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم کھیل تماشا بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ قاعدہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا اضمار قبول کرنا ہے، کون سا اضمار قبول نہیں کرنا۔ تو ابھی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اب کتاب سے۔ ان مثالوں سے اہمیت واضح ہوگی کس کی؟ اس قاعدے کی۔ اور یہ مثالیں آپ نے لکھنی ہیں اپنی کتاب میں۔ دیکھیں جو قواعد ہم پڑھتے ہیں نا اس میں مثالوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مثالیں بہت بڑی چیز ہیں، تو ذرا ان کو سنبھال کر رکھیں۔ جب مفسرین اختلاف کریں اللہ کی کتاب میں سے کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَىٰ، تو ان میں سے کوئی وہ ہے، من کون سا ہوا؟ تبعیضیہ۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جو یہ رائے رکھتا ہے کہ کلام محتاج ہے تقدیر کا، یہ اس کلام میں ضرورت ہے کہ آپ ایک لفظ مقدر نکالیں، دو لفظ مقدر نکالیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَىٰ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو یہ رائے رکھتا ہے کہ استقلال الکلامی، کلام کامل ہے، مستقل ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی وعدم احتیاج الی ذالک تقدیر، اور اسے ضرورت نہیں ہے اس تقدیر کی جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ والمعنی مستقیم بدونہ، جبکہ معنی تقدیر کے بغیر کیا ہے؟ درست ہے، کامل ہے، ٹھیک ہے، جملہ پورا ہو رہا ہے۔ فحمل الآیۃ علی الاستقلال، تو اس شکل میں آیت کو استقلال پہ محمول کرنا مقدم ہوگا۔ کس پہ مقدم ہوگا؟ علی الاضمار۔ کیوں؟ لعدل موافقت الاصلی، کیونکہ استقلال جو ہے وہ اصل کے مطابق ہے۔ اصل کیا کہ کلام میں کوئی اضمار نہیں ہے، جو کہتا ہے اضمار ہے وہ دلیل لے کر آئے۔ بیان الفاظ القاعدہ، جی استقلال، اس قاعدے میں استقلال سے کیا مراد ہے کہ افادۃ المعنی المراد، جو معنی مقصود ہے وہ بتانا، اس کا فائدہ دینا، کس کے ذریعے؟ اس کلام کے ذریعے، الملفوظ بھی جس کو ادا کیا گیا ہے، منفردن، صرف اس کلام کے ذریعے، دون حاجۃ الی تقدیر، کسی تقدیر کی ضرورت کے بغیر۔ فالاستقلال، خلاصہ کیا ہے؟ استقلال کیا ہوا؟ عدم التقدیر۔ لو جی یہ خلاصہ ہے کہ کوئی تقدیر نہیں، یہاں پہ کوئی اضمار نہیں ہے، کوئی حذف نہیں ہے۔ جی پڑھیں آگے شیخ صاحب۔ ہاں رک جائیں، الاضمار اوپر لکھ لیں لغتاً، الاضمار لغتاً الاسقاط والاخفاء۔ اس کے بعد ہو جائے گا فی الاصطلاح، وہ کیا ہے؟ ان یخفی المتکلم فی نفسہ،
اگر آپ چاہیں تو یہ جو الفاظ ہیں نا ان یخفی، یہاں سے ان پہ وہ علامت لگائیں جس سے پتہ چلے کہ باقاعدہ نص ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب سے، بغیر کسی تبدیلی کے، الصواعق المرسلہ سے، کہ ہوا ان یخفی المتکلم فی نفسی معنی، کہ کلام کرنے والا اپنے دل میں کوئی چیز مخفی رکھے، وَيُرِيدَ مِنَ الْمُخَاطَب، اور مخاطب سے چاہے کہ ان یفہمہ، کہ وہ اس کو سمجھ لے، اس کو سمجھ لے۔ ان یفہمہ تک الفاظ ہیں امام القیم رحمہ اللہ کے، اور یہ وہ کتاب ہے ان کی جن کا تذکرہ پہلے بھی کیا تھا، تو آج میں لے آیا ہوں میں کہ آپ دیکھ لیں، یہ ہے الصواعق المرسلہ، دیکھ رہی ہو؟ میں نے کیا بتایا تھا، اس میں امام صاحب نے کتنے طاغوت ذکر کیے ہیں؟ 4۔ مثال کے طور پہ مجاز، ان کے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ میں مجاز ہے، یہ طاغوت ہے، اور ایسے یہ کہنا کہ قرآن کے الفاظ یقین پہ دلالت نہیں کرتے، ان کا معنی ان کے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے۔ اور ایسے ہی خبر واحد، اس کے بارے میں سمجھنا کہ وہ بھی فائدہ نہیں دیتی علم کا یا یقین کا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے 4 طاغوت ذکر کیے ہیں اس کتاب میں، بڑی شاندار کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے۔ تو یہ اضمار کا تذکرہ اس کتاب میں کیوں آیا؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ فخر الدین رازی کی یہ کتاب ہے، چھوٹی سی ہے لیکن ہے بڑی خطرناک۔ کیا نام ہے؟ اساس التقدیس، بہت اچھے، فخر الدین رازی کی۔ اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ تعویل کے بغیر گزارا ہوتا ہی نہیں ہے، تعویل کرنا پڑے گی، آج جتنا بھی انکار کریں آپ تعویل سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو جب وہ یہ بیان کرنے لگے کہ قرآن کریم کے الفاظ یقین پہ دلالت نہیں کرتے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کیونکہ ہر جگہ تقریباً 10 چیزوں کا یا 10 میں سے کچھ کا احتمال رہتا ہے، ان میں سے ایک اضمار ہے کہ آپ اپنی طرف سے پیش کریں گے یہ آیت کہ جناب وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، راضی کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اس قسم کی مثالیں دی ہیں انہوں نے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لفظ کیا ہو؟ مضمر ہو۔ کیا مطلب ہو؟ وَكَلَّمَ مَلَكُ اللَّهِ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو جب احتمال ہے کہ یہاں پہ کوئی لفظ مضمر نہ ہو تو اللہ کا کلام جو ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ یقین کا فائدہ پھر کیا دیتا ہے؟ عقلی دلائل، عقلی دلائل جو ہے یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی اس کتاب میں ذکر کیے گئے 4 مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، 4 طاغوتوں میں سے ایک طاغوت ہے، وہ کیا؟ عقل کو نقل پہ ترجیح دینا۔ کیونکہ جب آپ نے نقل کو اڑا دیا یہ کہہ کے کہ احتمال ہے جی، اضمار کا احتمال ہے، مجاز کا احتمال ہے، وہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، تو اب قرآن کریم تو سارا کیا ہو گیا؟ مشکوک سا۔ تو اب جو عقلی دلائل ہیں یہ بڑے پکے ہوتے ہیں، یہ بڑے پختہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اس لیے امام صاحب نے پھر وہاں پہ راضی کا رد کرتے ہوئے اضمار کے مسئلے پہ گفتگو کی ہے۔ تو وہاں پہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اضمار کیا چیز ہے؟ کہ متکلم اپنے نفس میں کوئی چیز مخفی رکھے اور مخاطب سے یہ چاہے کہ وہ اس کو سمجھے۔ وَذَلِكَ يَكُونُ، اور یہ کیسے ہوگا یہ اضمار؟ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ الْكَلَامِ لَفْظًا لِغَرَضٍ مَّا، کلام کا کچھ حصہ ساقط کر دینے سے لفظی طور پہ ساقط۔ کیوں ساقط ہے؟ لِغَرَضٍ مَّا، کسی مقصد کی وجہ سے، مَعَ قِيَامِ قَرِينَةٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، جبکہ ایک قرینہ موجود ہے وہاں پہ قرینہ، لِأَلَّا يَلْتَبِسَ الْمَعْنَىٰ، تاکہ معنی خلط ملط نہ ہو۔ یہ ہے درست اضمار، یہ ہے درست اضمار کی وضاحت ہو رہی ہے، یعنی کہ وہاں پہ قرینہ شریعت نے چھوڑا ہے، شارع نے چھوڑا ہے، صاحب کلام نے چھوڑا ہے، جو بتاتا ہے کہ یہاں پہ اضمار موجود ہے۔ جی قال الکفوی، جی اضمار کیا ہے؟ وہ جس کا الفاظ میں سے ذکر چھوڑ دیا گیا ہو لیکن نیت میں وہ مراد ہو۔ جی حذف کیا ہے؟ کہ کلام کا کچھ حصہ ساقط کر دینا، یہ سارے کا سارا کسی دلیل کے پیش نظر۔ اور یہ جو تعریف اب تک کی گئی ہے اضمار اور حذف کی، اس لحاظ سے اضمار اور حذف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن فرق کرنے والوں نے فرق کیا ہے، لیکن ہمارے مؤلف چل رہے ہیں اس قول کے مطابق جس میں یہ کہ فرق نہیں ہے،
اس لیے فل محذوف یہ لائن رہنے دیں اور آگے نیچے آ جائیں اب الحذف والاضمار فی کلام العرب والقرآن. جی حذف اور اضمار کلام عرب میں، قرآن میں اور اس قاعدے میں. جی دیکھا تینوں لفظ استعمال کیے ہیں ایک ہی معنی میں کہ اضمار، حذف، تقدیر یہ کیا خلاف اصل ہیں. جی اس لیے اصل کی مخالفت کم سے کم کریں، اصل کی مخالفت کیا کریں؟ کم سے کم کریں. جی اور عرب کلام میں سے کوئی چیز بھی حذف نہیں کرتے مگر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل چھوڑ دیتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہاں پہ ایک چیز کیا ہے؟ محذوف ہے. بلکہ اسی کو لے لیں آپ، یہ جو بار بار آتا ہے قرآن کریم میں فرجعونی، نی وہ کسرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یا محذوف ہے. چلیں جی بلکہ ان کی اچھی عادات میں سے ہے کن کی؟ عربوں کی، کہ وہ حذف کرتے ہیں. اختصار ان کا تعلق ہے یحذفون سے، وہ حذف کر دیتے ہیں بطور اختصار کلام میں سے وہ ما یکون المذکور دلیل علیہ، جس پہ جو کلام مذکور ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ کیا ہے؟ حذف ہے. جی ہاں یہ تقریباً یہ گفتگو انہوں نے امام القیم رحمہ اللہ سے دی ہے. کہتے ہیں کہ کلام کی محذوف پہ دلالت قد تحصل من صریحہ تارۃ، یہ دلالت کبھی ہمیں مل جاتی ہے صریح کلام سے اور کبھی اس کے سیاق سے اور ان قرائن سے جو اس کلام کے ساتھ متصل ہوتے ہیں. جی اور یہ آیا ہے عربوں کے فصیح کلام میں اور قرآن میں بھی، یہ یعنی عربوں کے کلام میں بھی آیا ہے اور قرآن میں بھی کثرت سے ہے. جی فضرب یہ محذوف ہے. ٹھیک ہے علماء اکرام. جی لیکن لم یحتج الی ذکر ذلک فی اللفظ، اس لفظ کے کون سا لفظ؟ فضربہ کے الفاظ میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اللہ کا فرمان فقل نضرب، ہم نے کہا مارو، فانفلق تو پھٹ گیا. یہ دلیل ہے کہ انہوں نے مارا تو پھر پھٹا. چلیے ہاں اس قسم کا اضمار اس قاعدے کے میں داخل نہیں ہے جو قاعدہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جی اس قسم کے اضمار کے بارے میں قواعد آئیں گے. جی کیونکہ یہ اضمار تو ایسے ہی ہے جیسے ملفوظ ہے. جی اگرچہ اس کو بطور اختصار حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ کلام اس پہ دلالت کر رہا ہے. جی جی دلالت اقتضاء کی تعریف کیا ہے کہ کلام مذکور جو ہے وہ درست ہو ہی نہ سکتا ہو اس محذوف کو مقدر مانے بغیر. ضروری ہے کہ آپ اس محذوف کو مقدر مانیں تاکہ جو کلام مذکور ہے وہ ٹھیک ہو سکے، ورنہ وہ درست ہو ہی نہیں سکے گا. جی دیکھیں نا جیسے یہ آیت ہے، شاید آگے آئے بھی کسی قاعدے میں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، تو یہاں پہ تو اجل سے پہلے ایک لفظ مقدر ماننا پڑے گا کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ بچڑا ان کے اوپر پلا دیا گیا ہو. ٹھیک ہے اس قسم کا. چلیں جی آگے. جی اور یہ جو محذوف ہے اس کو کہتے ہیں مقتضا. وہذا المحذوف، جی یہ محذوف جس پہ دلیل دلالت کرتی ہے، کبھی جملہ ہوگا بھی اصلی یا پورے کا پورا، او احد ارکانہا، یا جملے کے ارکان میں سے کوئی رکن ہوگا، مبتدا یا خبر یا اس قسم کی کوئی چیز. جی وَأَمَّا الَّذِي، چلیں جلدی کرتے ہیں. چلیں اور وہ چیز جو
ہمارا مقصد ہے اس قاعدے میں تو وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ جو اضمار ہمارا مقصود ہے اس قاعدے میں وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ اس اضمار کے علاوہ ہے جس پہ دلیل دلالت کر رہی ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى الْحَذْفِ، تو جب کوئی دلیل حذف پہ دلالت نہ کرے، فَلَا تَصِحُّ دعویٰ، اس کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے، لِمَا فِيهِ مِن مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ دُونَ دلیل، کیونکہ اس میں اصل کی مخالفت ہو رہی بغیر کسی دلیل کے۔ اصل کیا کہ کلام میں کوئی حذف نہیں ہے۔ وَمِثْلُ هَذَا لَا يَرِدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، اس قسم کا اضمار عربوں کے کلام میں نہیں ہوتا۔ وَلَا يَحْسُنُ فِي، اور نہ اس قسم کا اضمار جو ہے وہ کوئی اچھی بات ہے، یہ کلام کا کوئی حسن نہیں ہے۔ وَإِلَّا كَانَ فِيهِ، اور اگر ہوگا ایسا تو وَإِلَّا كَانَ مَعْرِفَتُهُ فِيهِ ضَرْبٌ مِّن تَكْلِيفِ عِلْمِ الْغَيْبِ، ورنہ اس قسم کے اضمار کی معرفت وہ کیا ہوگا، وہ علم غیب کی تکلیف دینا کسی کو کہنا جی علم غیب جانو، جی یہ کون سا اضمار ہے جی، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ چلیں آگے جی۔ وَمِنْهُ، اور اس اضمار میں سے، یعنی کہ اس اضمار میں سے جو ہمارے قاعدے میں مقصود ہے، اس میں سے کیا ہے یہ کہ اذا احتمل الکلام الاضمار، جب کلام میں احتمال ہو اضمار کا اور عدم اضمار کا تو اس کو عدم اضمار پہ محمول کرنا اولا ہے، کیونکہ یہ اصل کے مطابق ہے اور ظاہر خطاب کے مطابق ہے جی، کیونکہ یہی مطابق ہے قصد بیان اور ہدا کے، یعنی کہ اللہ نے قرآن بیان اور ہدایت کے لیے نازل کیا کہ گمراہ کرنے کے لیے، تو جب ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تو اس میں اس قسم کا اضمار نہیں ہو سکتا جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو اور جس کی کوئی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، ورنہ تو اس بات نفی بن جائے گا، نفی اس بات بن جائے گا، عجیب و غریب کلام ہوگا وہ تو پھر جی جی۔ ہادی القاعدہ تو معلوم، اس قاعدے کو چسپاں کیا جائے گا 3 طرح کے اختلافات پہ جی۔ معولہ کی مخالفت، تعویل کرنے والے بدعتیوں کی مخالفت کرنا سلف کے مذہب کی، جب وہ سلف کے مذہب کی کہیں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جس اضمار کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس قاعدے کے خلاف ہوتا ہے جی۔ مفسرین کا وہ اختلاف جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی کہ جس کے پیچھے عقیدہ نہیں ہے لیکن ویسے کسی وجہ سے دعویٰ کر دیا گیا جی۔ ہاں، ترکیب کرنے والے، اعراب کرنے والوں کا اختلاف کچھ آیات کی ترکیب میں جی۔ اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے کیسے آئیں گے؟ صف در صف۔ اللہ تعالیٰ کا آنا ثابت ہو گیا، صفت مجیء ثابت ہو گئی، لیکن ان کے لیے مسئلہ بن گیا جی۔ اب انہوں نے کیا کیا جی جی تو اہل سنت اس آیت کی تفسیر میں گئے ہیں اس بات کی طرف کہ صفت مجیء ثابت ہو رہی ہے، ایسی مجیء جو اللہ کے شیان شان ہے، اور یہ کہ آیت مستقل ہے، اس میں کوئی تقدیر نہیں ہے، اور اس کے الفاظ میں، سیاق میں اور شرعی دلائل میں کوئی دلیل نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہاں پہ کوئی چیز مضمر ہے۔ اور اس بات کے، اس صفت کے اس بات کے بارے میں کہا ہے مفسرین اہل سنت نے، انہوں نے تفسیر کی ہے ایسی تفسیر جس سے یہ صفت ثابت ہو رہی ہے، جیسا کہ امام طبری ہیں، ابن کثیر وغیرہ ہیں جی۔ جب تیرا رب آئے گا اے محمد اور فرشتے آئیں گے صفوں میں، صف ایک صف کے بعد دوسری صف ہوگی، تو یہ طبری کی تفسیر کیا ہے؟ جاء ربک، آگے اور امام طبری کئی آثار لے کر آئے ہیں اس صفت کی اس بات میں، عبداللہ بن عباس سے، ضحاک بن مزاحم سے، اور اس کے بعد مرفوع حدیث لے کر آئے ہیں نبی علیہ السلام سے جی۔ تیرا رب آئے گا اپنی مخلوق میں فیصلہ کرنے کے لیے جی، اور یہ بعد اس کے کہ وہ شفاعت طلب کریں گے علیہ، اس معاملے میں کس سے شفاعت طلب کریں گے؟ سید والد آدم علی الاطلاق، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاطلاق کا مطلب کیا ہے؟ سید علی الاطلاق،
بغیر کسی قید کے وہ سردار ہیں تمام انسانوں کے. جی ودلائل القرآن والسنة متظاهرة مشهورة في إثبات صفة المجيء لله تعالى وهو مذهب السلف. قرآن کے سنت کے دلائل واضح ہیں، مشہور ہیں صفت مجیء کے اس بات میں، اور یہی سلف کا مذہب ہے. جی وأما الخلف فذهبوا في تفسير هذه الآية إلى تقدير مضاف محذوف. خلف گئے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس بات کی طرف کہ یہاں پہ مضاف مقدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جاء امر ربی کا، تیرے رب کا حکم آیا، او جا قضاء، یا اس کا فیصلہ آئے گا. جی قال ابن عطية في تفسير هذه الآية جی معناه وجاء قدره وسلطانه وقضاؤه. وجاء قدرہ، اور آئے گی اس کی عظمت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی سلطنت اور اللہ کا فیصلہ آئے گا. اور قرطبی نے کیا کہا؟ وجاء ربك أي أمره وقضاؤه قاله الحسن وهو من باب حذف المضاف. جی وبمثل هذا قال جماعة. اور کئی لوگوں نے یہی موقع پیش کیا ہے. جی ولا شك في صحة مذهب السلف في هذا. بس یہاں پہ رکتے ہیں آج، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سلف کا مذہب اس معاملے میں درست ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ اکتفا کر رہے ہیں، یہ قاعدہ مکمل کریں گے، جتنا پڑھ لیا وہ یاد کر کے آئیے گا. اچھا شیخ صاحب یہ جلدی سے، شیخ صاحب یہ کتاب تقسیم کر دیں آپ اپنے ہاتھوں سے سب بچوں میں، ساتھ عباس مدد کریں شیخ صاحب کی. آپ بھی اپنا نسخہ رکھ لیں شیخ صاحب. جی 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 یہ آپ کا انتخاب کیا گیا اس کتاب کے لیے، یہ سوچ کر کہ آپ واقعی حق ادا کریں گے. راحت آپ کے لیے نہیں ہے. ہاں آپ کے بھائی کو دینی پھر لے لیں، اپنے بھائی صاحب کو دے دیں، لے لیں اپنے بھائی صاحب کو. شیخ صاحب ہیں، ان کے بھائی جامعہ اسلیہ جیل میں پڑھاتے ہیں، استاد ہیں. راحت اصل میں 8ویں کلاس میں ہے. جامعہ میں یہ کتاب دی گئی ہے اساتذہ کو اور 8ویں کلاس والوں کو، اور پھر آپ کو دی جا رہی ہے. آپ نے اپنے نام لکھ لیں، جلدی سے آپ نے اپنا نام لکھ لیں. آسن بھائی اگر پڑھیں گے حق ادا کریں گے تو آپ بھی لے سکتے ہیں. لائبریری کے لیے رکھنے شیخ صاحب، لائبریری کے لیے لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دے، اگر وہ پڑھے گا تو آپ نے گارنٹی آپ کی. لائبریری کے اوپر لائبریری کا نام لکھ لیں یا مور لگا لیں. ہاں دیں گے دیں. ہاں جی وہ علماء کے نام چلیں جی. اس کے بعد کون ہے اس لائن میں؟ جنید آئیں. اللہ برکتیں ڈالے ہاں جی شیخ صاحب جی آئیں، ساتھ بیٹھا آ جائیں. چلتے ہیں آہستہ آہستہ. اللہ بہت برکتیں ڈالے. صاحب نہیں زیادہ تھے، اب بول گئے. یہ سب تھے پچھلے ہفتے. کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. ہاں جی چلیں فی الحال جو موجود ہیں تو اللہ کرے چلیں پھر ان کو شامل کریں جب اگلے ہفتے. جی ہاں جی 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 چلیں جو علماء کرام کھانا کھا لیں. کہاں پہ کھانا؟